أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. صلوات پڑھ لیں. تعریفیں اس خدا کے لیے جو اہل تقوی ہے، اور ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے لیے جو صاحبان تقوی ہیں، اس کے لیے جو خود بھی تقی، آباء و اجداد بھی تقی، اولاد طاہرین بھی تقی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر محمد ابن علی التقی الجواد علیہم الصلاة والسلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. اما بعد، قربت شہادت، شب شہادت کی مناسبت سے ہدیہ تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں. خدمت چہردہ معصومین میں، بالخصوص حجت خدا کی بارگاہ مقدس میں، تمام اہل ایمان کی خدمت میں، تمام اہل اسلام کی خدمت میں، دنیا بھر میں جہاں کہیں مولا کے چاہنے والے انصاف پسند انسان موجود ہیں، ان تمام کی خدمت میں ایک ایسی عظیم شخصیت کی شہادت کی شب قریب ہے کہ جو بندگان خدا سے ملا تو جواد ہو گیا، خدا سے ملا تو تقی ہو گیا، رسالت کے خانوادے سے چلا تو محمد ہو گیا. تو تین نسبتوں سے تلاش کیجئے: خدا، رسول خدا، بندگان خدا. اللہ پڑھے محمد و آل محمد. آپ کی خدمت مقدس میں دو مسلسل آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یہ دونوں آیات سورہ مبارکہ مریم میں، آیت کے نشانات آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13. گرچہ یہ دونوں آیات مخصوص ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جن کو خدا نے بچپن سے نبوت عطا فرمائی، اور ایسی نبوت عطا فرمائی ہے کہ خدا ان کی شان کو خود بیان کر رہا ہے. جو خدا کی شان بیان کرے وہ عبد خدا، خدا جس کی شان بیان کرے وہ حجت خدا. کیا سمجھے گا زمانہ
اور کیا بتائے گا زمانہ؟ زمانہ کہاں بتا سکتا ہے کیا ہے امام زمانہ؟ اس لیے کہ زمانہ پیچھے ہے اور امام آگے ہے۔ اسی مناسبت سے ان دو آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں لفظ تقی علیہ السلام کی طرف جانے کے لیے کچھ جملات کل خطبہ اولیٰ میں بیان کر چکا، پرسوں جمعے کے دن۔ البتہ بعض باتیں امام کی سیرت سے متعلق آج بیان کرنا مقصود ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب خدا کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں کتاب خدا سے مراد کون سی کتاب ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ بہت تفصیل میں جانے کا وقت اس لیے نہیں ہے کہ میرا موضوع حضرت یحییٰ نہیں ہے، ورنہ ان کے پیروکاروں کا مذہب بیان کرنا الگ سے وہ الگ عنوان ہو جائے گا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ کتاب موسیٰ ہے، اسے یحییٰ نے تھاما ہے، اور کتاب موسیٰ کو تھامنے کے بعد خدا کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ یہ مزاج پروردگار کا بتا رہا ہے کہ کتاب کا ذکر پہلے ہے، نبوت کا ذکر بعد میں ہے۔ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، پہلے کتاب، وجعلنی نبیا، بعد میں نبوت۔ مزاج پروردگار یہ کتاب پہلے دیتا ہے، نبوت اس کے بعد دیتا ہے۔ کیسا مسلمان ہے کہ نبی کو نبی پہلے مان رہا ہے، کتاب بعد میں مان رہا ہے؟ مزاج پروردگار کیا؟ دو آیتیں آپ کے سامنے۔ پروردگار نے حضرت یحییٰ کی شان میں آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور ہم نے تو انہیں اپنی طرف سے شفیق اور مہربان بنایا ہے۔ پتہ چلا بندگان خدا پر حجت خدا ایسے مہربان ہوتے ہیں جیسے خدا کی طرف سے مامتا ملنے کے بعد ماں مہربان ہوتی ہے، کہ ماں بھی خود ماں نہیں ہوتی، خدا ماں بناتا ہے۔ حجت بھی خود حجت نہیں ہوتے، خدا حجت بناتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ممتا اور ہے، حنانیت اور ہے۔ اللہ اکبر۔ ممتا میں ایک دل دھڑکتا ہے، حنانیت میں ساری انسانیت کا دل دھڑکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تصور نہ قائم کیا جائے امام کے بارے میں کہ جی وہ تلوار، وہ غصہ، وہ ناراضگی، شفقت ہے اور محبت ہے۔ حناناً من لدن وزکاتاً، اور صاحب تزکیہ نفس ہے جناب یحییٰ۔ وکان تقیہ، اور تھے تقی۔ پروردگار چاہتا تو متقی کہہ دیتا، اس نے تقی کہہ کے سمجھایا کہ متقی وہ ہے جو تقی سے تقوی سیکھے، اور جو خدا کی بارگاہ میں خالص صاحب تقوی ہو اسے متقی نہیں کہتے، امام المتقین کہتے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں اس لقب مقدس کا استعمال زیادہ ہے۔ اسی مناسبت سے کیا حسین لفظ ہے تے قاف اور یہ تقی۔ پورے قرآن میں 3 مقامات پہ ہی استعمال ہوا، اور تینوں مقامات سورہ مریم میں ہیں۔ اور کیا حسن انتخاب ہے کہ اس لقب مقدس میں 3 حروف ہیں، استعمال بھی 3 مقامات پر ہے، حروف بھی 3 ہیں، تے قاف اور یہ تقی۔ امام کی شخصیت کو سمجھانے کے لیے امام علیہ السلام کل مدت حیات ظاہر 25 برس اور چند ماہ بیان کیا گیا، صرف 25 برس، لفظ 26 مکمل نہیں ہوا۔
امام رضا علیہ السلام کے یہاں اس شہزادے کی آمد، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ویسے تو رجب کے مہینے میں رجب کی 10 تاریخ کو آپ میلاد مناتے ہیں، تو تاریخ بھی یاد رہتی ہے اور سن میلاد بھی یاد رہتا، 195 سن ہجرت، امام تقی جواد کی آمد کا سن، اور اسی اعتبار سے رجب میں البتہ اتنی مٹھائیاں اور اتنی میلادیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھول جاتے ہیں امام کی سیرت کو بیان کرنا۔ امام کی سیرت سے پہلے خالی ایک جملہ، 8ویں امام کے اولادوں میں مشہور قول کی بنیاد پر ایک ہی بیٹا ہے، غیر مشہور قول کی بنیاد پر اور بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ اب بھلا کون فیصلہ کرے، مشہور صحیح یا غیر مشہور صحیح؟ بتائے گا وہ جو خود صحیح ہو، جو زمانہ غیبت میں جیتے ہیں وہ بھی کیا جیتے ہیں، اصل تو وہی جیتے گا جو زمانے ظہور میں جیے گا۔ تو اب بتائیں گے تو امام زمان آنے کے بعد مشہور قول یہی ہے کہ 8ویں امام کا ایک ہی بیٹا، اور اس بیٹے کو جب اللہ نے امام کو عطا کیا، امام نے عجیب دعا ارشاد فرمایا، لم یولد ولد، نہیں پیدا ہوا آج تک کوئی ایسا ولد جو اس بیٹے سے زیادہ باعث برکت ہو۔ بات سمجھ لو، یعنی بچپن سے روز اول سے امام ہے مبارک، امام ہے باعث برکت۔ برکت کا مطلب کیا؟ آئیے سمجھا دیتا ہوں۔ شاید خدا نے انتخاب کیا اسی لیے اپنے اس حجت کے لیے لقب جواد کا، جواد اور برکت سمجھ میں آ جائے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے سارے معاملات میں اگر آپ کو وسیلہ بنانا ہو، رزق کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، اولاد کی شادی کا مسئلہ ہو، مکان کا مسئلہ ہو کہ سواری کا مسئلہ، ہر مسئلے میں اگر برکت چاہیے تو امام تقی جواد کو وسیلہ بنائیے۔ اور اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، اس سے پہلے بھی اشارتاً یہ بات آ چکی کہ دعائے توسل کی 2 طریقے سے روایت ہوئی ہے۔ ایک دعائے توسل جو مشترکہ ہے، پڑھی جاتی ہے، یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا، یہ معروف ہے۔ ایک ہے غیر معروف دعائے توسل دیگر کے نام سے۔ اس دعا کے کلمات کے اعتبار سے امام موسی کاظم علیہ السلام وسیلہ ہیں شفائے امراض کے لیے، امام رضا وسیلہ ہیں سفر میں کامیابی اور تحفظ کے لیے، اور امام تقی جواد وسیلہ ہیں وسعت رزق، دنیا کے مسائل کے حل۔ صلوات پڑھے محمد۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، اور بدنصیب ایک علی کو پکار کے، تو بات تو سامنے ہے۔ ہم نے پکار کے دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رزق مسئلے پکارنا کسے ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات اس طرح سے واضح نہ ہوئی ہو۔ قبلہ کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں الگ الگ، اور ہر کاؤنٹر پر آپ جائیں تو ہر کام نہیں ہوتا، سب سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ دعائے توسل کا حوالہ بھی، اور ایک خواب رویائے صادقہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ ہے کہ پیغمبر آخر الزمان نے حالت خواب میں آ کر اپنے بیٹوں کے حوالے سے بیان کیا، کس بیٹے کو وسیلہ بناؤ کس کام کے لیے۔ قبلہ آپ کے ہاتھ میں 12 چابیاں ہیں اور تالے بھی 12 ہیں۔ مجھے بتائیں ایمانداری سے، اگر آپ کو نمبر معلوم نہ ہو
تو آپ ہر چابی ہر تالے میں گھمائیے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہر چابی سے ہر تالا نہیں کھلتا، جس کی چابی ہو اسی سے وہ تالا کھلے گا۔ یعنی تالا اور چابی سیم ہونا چاہیے، جب تک سیم نہیں ہوگی، سیم کا مطلب کیا کو سمجھ رہے ہیں؟ سب چابیاں ہیں، سب چابیوں پر دندان بنے ہوئے، سبحان اللہ۔ لیکن جیسے تالے کے دندان ہیں وہ الگ ہیں، باقی 11 چابیوں کے دندان الگ ہیں۔ تو اب اگر اتنا بھی سمجھدار مومن نہ ہو، اسے مومن کیسے؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ اور مثال، قبلہ بلڈ پریشر ہائی ہو تو آپ شوگر کی دوا نہیں لیتے، واہ واہ واہ۔ ہے وہ بھی دوا ہے یہ بھی دوا، کہ جیسا مرض ویسی دوا، جیسا مرض ویسی دوا۔ ویسی دوا۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو بخار کی دوا لیں گے؟ کہ نہیں، کہ سب دوائیاں ہیں جو چاہو لے لو؟ کہ نہیں، واہ واہ واہ۔ جیسا مرض ویسی دوا۔ ویسی دوا۔ تو اگر مرض ہے تنگی رزق تو دوا ہے تقی جواد۔ اور یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے، اس سے پہلے کہ نکل جائے ہاتھ سے، خدا نے آخری تاریخ میں رکھا تقی جواد کا ماتم، اللہ اکبر۔ کہ ذیقات کا مہینہ تنگی دور کرنے کا مہینہ، اور تقی جواد تنگی دور کرنے کا وسیلہ۔ تو آنے والی شب اور آنے والا کل کا دن دونوں جمع ہو جائیں گے، ذیقات رخصت ہو رہا ہوگا، امام تقی کا ماتم ہو رہا ہوگا، پھر بھی مومن خالی ہاتھ ہوگا؟ کیسے ہو سکتا؟ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے جس طرح چاہیں سمجھیں۔ میرا کام تو پیغام پہنچانا تھا۔ تقی جواد، امام علیہ السلام کی آمد پر 8ویں امام کا جملہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ کسی امام نے کسی امام کی آمد پر یہ جملہ نہیں کہا، لم یولد ولد اعظم برکت من ھذا المولود، کوئی ایسا آج تک پیدا ہی نہ ہوا بچہ جو اس مولود سے زیادہ عظیم برکتیں رکھتا ہو، اعظم برکتیں۔ اللہ اکبر۔ تو 8ویں امام کے فرزند ارجمن، کیا شخصیت ہے! 8 سال کے سن میں یتیم ہو گئے۔ 195 سن ہجرت مولا کی آمد، اور رجب کی 10 تاریخ رجب کی دعاؤں میں امام تقی جواد کا وسیلہ بیان کیا گیا، اور رجب کی یہ دعا آپ چاہیں تو آج بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب، یہ پہلا جملہ دعا کا ہے۔ تو یہ کب کہا کہ رجب میں ہی پڑھو، وہ رجب میں آئے ہیں جن کا وسیلہ بنا رہے۔ امام تقی جواد، امام علیہ السلام کی آمد، اور 8 سال کے سن میں آپ کی یتیمی۔ مامون الرشید، لعنت اللہ۔ عجیب نام رکھے، عجیب کردار تھے عباسی خلفاء کے۔ بڑے خبیث تھے۔ بنو امیہ تو اپنے مقام پہ بنو امیہ تھے، بنو عباس بھی کم نہ تھے۔ ہاں، کم نہ تھے، منافق ترین تھے۔ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بنو امیہ تھے ایسے بنو عباس تھے، آل محمد کی مخالفت میں۔ اس سے زیادہ ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ تو مامون الرشید 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام ام حبیبہ، ایک کا نام ام الفضل۔ 8ویں امام کے نکاح میں اپنی ایک بیٹی دی ہے، پھر 9ویں امام کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی دی ہے، جبکہ امام کا سن ابھی 8 برس کا ہے۔ 203 سن ہجرت میں 8ویں امام کی شہادت، 195 میں 9ویں امام کی آمد ہے، تو 8 سال کے ہوئے۔ 8 سال کے سن میں بغداد، اور بغداد کے گلیوں میں امام تقی جواد کے وجود پر نور سے مامون الرشید
وہ سارا امتحان لے رہا ہے جو آپ سن چکے، میں دہراؤں گا نہیں، بس اتنی بات بتا دوں کہ خدا کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں ایسے مکتب سے وابستگی عطا کی کہ ہمارا ہر امام کامل بھی ہے اور مکمل بھی، نہ سن اور سال کے لحاظ سے بلکہ نسبت پروردگار کے لحاظ سے، چاہے وہ 8 سال کے تقی جواد ہوں یا 7 سال کے امام علی نقی ہادی ہوں یا 5 سال کے امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ تو امام علیہ السلام کی سیرت میں وہ خاص جملہ، کیونکہ بہرحال جب اس نے ارادہ کیا مامون رشید نے کہ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح امام سے منعقد کرے، امام تقی جواز سے، تو کسی نے کہا کہ ابھی تو کم سن ہیں، ذرا کچھ تربیت کروائیے پہلے، پھر اپنی فرزندگی میں لیجیے گا۔ اللہ اکبر، زمانہ کیسے کروٹ بدلتا ہے کہ حجت خدا کی تربیت پر خلافت میں بحث ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مامون الرشید کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے، اور اگر تم کہتے ہو تو تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں، سب کے سامنے بلاتا ہوں سب سے بڑے عالم کو تمہارے، اور اس بچے سے ایک مباحثہ علمی کروا دیتا۔ یہ بات یاد دلا دوں آپ کو کہ اس زمانے میں قاضی القضات یحییٰ بن اقسم، قاضی القضات کا مطلب ہے قاضیوں کا قاضی، یعنی چیف جسٹس اس زمانے کا۔ آج کل جو لا پڑھ لیتا ہے وہ کہلاتا ہے وکیل، لائر، یا آگے چل کر پھر جج، بیرسٹر کہہ سکتے، لیکن آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر دوں کہ چاہے خلافت بنو امیہ کی ہو یا بنو عباس کی ہو، یہ بناتے تھے قاضی القضات عالم کو، چاہے وہ شاہی عالم ہو، بات واضح ہو رہی ہے، بناتے تھے عالم کو۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ خلافت باطلہ میں بھی جسٹس کا منصب علم کا متقاضی تھا، اور آج جہالت کا اتنا دورہ ہے کہ جس کو چاہیں بنائیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اشارے ہی مکمل کر رہا۔ اب ڈرتے ہوئے کہوں، روایت پڑھوں امام کی، ارشاد فرماتے ہیں مولا امام صادق علیہ السلام، فرماتے ہیں فیصلہ کرنے والے قاضی 4 قسم کے ہو سکتے ہیں، اور 4 میں سے 3 جہنم میں جائیں گے۔ فیصلہ کرنے والے قاضی 4 قسم کے ہو سکتے ہیں، اور 4 قسموں میں 3 قسمیں ایسی ہیں تو جہنم میں جائیں گے، 1 قسم ایسی ہے جنت میں جائے گی۔ پوچھا کہ مولا سے، مولا کھل کے بتائیے۔ ارشاد فرمایا کہ قاضی اگر فیصلہ کرے علم کے ساتھ تو 2 فیصلے ہو سکتے ہیں، یا صحیح یا غلط، ایسے ہی۔ قاضی فیصلہ کرے علم کے بغیر تو 2 فیصلے ہو سکتے ہیں، صحیح یا غلط، تو ہو گئے 4۔ امام فرماتے قاضی اگر فیصلہ کرے علم کے بغیر تو صحیح کرے تب بھی جہنم، غلط کرے تب بھی جہنم۔ قاضی فیصلہ کرے علم کے ساتھ، اگر غلط کرے تب بھی جہنم۔ ایک ہی قاضی بچتا ہے بیچارہ کہ جو فیصلہ کرے علم کے ساتھ اور صحیح۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ویسے میں یہ روایت پڑھتا ہوں وکیلوں کے بیچ میں،
آج پڑھ دی میں نے آپ کے بیچ میں، وہ الگ بات ہے، یہاں پہ بھی عمرہ بات واضح ہو رہی ہے۔ کیوں یہ پڑھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ قاضی القضات کا منصب وہ امام سے قانون کے مسئلے نہیں پوچھے گا، اتفاق سے حج کا مہینہ، اور حج کا ایسا مہینہ کہ اب یہ ختم ہوگا تو بس پھر حج لفظ ذی الحج میں رہ جائے گا۔ ابھی تک تو شوال میں چمک رہا تھا، ذی القعدہ میں دمک رہا تھا، اب صرف حج میں ہی رہ جائے گا، ذی الحج۔ اور آپ کی خدمت سے نکل کر مجھے پھر آج ہی جانا ہے سفر حج کے لیے، تو بچے تو پھر ملاقات ہوگی، ورنہ فاتحہ کی درخواست ہوگی، بات آسان سی، ٹھیک۔ تو اس نے سوال جو کیا ہے سب کے سامنے، بڑا مجمع لگا ہوا ہے، اور مجمع کے سامنے یحییٰ بن اقسم بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا ہے، 80 سال کہاں اور 8 سال کہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا تقابل، اللہ اکبر۔ نہ وضو کا مسئلہ پوچھتا ہے امام سے، نہ تیمم کا، نہ نماز کا، نہ قبلے کا، براہ راست کتاب حج سے مسئلہ پوچھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنے بیٹھے ہیں نا، آپ کو تو اندازہ شاید اتنا ہو سکتا ہے اندازہ نہ بھی ہو، یہ توضیح المسائل جو مسائل کی کتاب ہے، اس میں سارے مناسک کے حج نہیں ہوتے، واہ واہ، بے شک، صحیح، تو اگر کوئی پوری فقہ پڑھے توضیح المسائل سے تو وہ کتاب حج پر کمال حاصل نہ کر سکے نہیں گا۔ کر سکتا، بالکل بالکل۔ اس کتاب کو الگ سے مناسک کے حج کا نام دیا جاتا ہے، اور مناسک کے حج میں سب سے مشکل مسئلہ، اللہ اکبر، مجھے حج کرتے ہوئے سالوں ہو گئے، سب سے مشکل مسئلہ آج تک کسی کو پیش نہیں آیا، اس لیے کہ آج تک جب سے ہم نے جانا شروع کیا، اب وہ زمانہ رہا ہی نہیں کہ کوئی حاجی شکار کرے، شکار ہو تو جاتے ہیں حاجی، تلوار پڑے محمد والے، شکار کرتے نہیں۔ اور آپ کو تو شاید اندازہ نہیں ہے، جو حج کر کے آئے انہیں اندازہ ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، شکار ہو جاتے ہیں حاجی، شکار کرتے نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ اس نے پوچھا امام سے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے اس کا کفارہ کیا ہے؟ سب کے سب بیٹھے ہوئے، بڑا سوچا ہوگا، ہو سکتا ہے استخارہ بھی نکالا ہو کہ کیا پوچھوں۔ مامون رشید کے سامنے منصب قاضی القضات پر بیٹھنے والا ایک 8 سال کے بچے سے ایسا سوال کرے جو لاجواب بچہ ہو جائے، بہت چھانٹ کے سوال کیا تھا۔ یہ ہے انسانوں کے بنائے ہوئے، وہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا مشکل ترین مسئلہ پوچھے، خدا کا بنایا مسکراتے ہوئے حل کر دے۔ ارشاد فرمایا امام علیہ السلام کا بھی کیا روب، اللہ اکبر، 8 سال کی عمر مقدس میں فرمایا نہ رکے، نہ تعمل اور نہ ہی تفکر، فرمایا سوال ہی نامکمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جواب دینے سے پہلے امام نے سوال پہ اشکال کیا، بہت غور کیجئے گا، کاؤنٹر کوسچن، سمجھ رہے ہیں؟ کاؤنٹر کوسچن۔ چلیے میں آسان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں معصوم کی روایت ہے کہ سوال سمجھ لینا آدھا جواب ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، فہم السوال نصف الجواب۔ واہ، جو سوال ہی نہ سمجھا ہو وہ جواب کیا دے گا؟ اور امام نے یہ بتا دیا کہ میرا امتحان تو یہ کیا لے گا، اسے امتحان لینا تو آئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سوال غلط، اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے اس کے منصب پر ہی خط تنسیخ کھینچ دیا، سوال ہی نامکمل کیا۔ اور اب یقین مانیں کہ یحییٰ بن اقسم کے پاس
اپنے سوال کو ٹھیک کرنے کا بھی علم نہیں تھا. اللہ اکبر اللہ. کہ کہتا اچھا رکیے میں سوال کو ٹھیک کر دیتا ہوں، یا سوال کی عبارت بدل دیتا ہوں. نہ عبارت بدلی نہ پیرایا تبدیل کیا، کیونکہ علم تھا ہی نہیں کہ امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں. سب مامون کو دیکھ رہے ہیں، مامون سب کو دیکھ رہا ہے. تم کہتے تھے اس بچے کو پہلے پڑھاؤں پھر بیٹی دوں. ایک بات تو واضح ہے، بیٹی دینے والے بادشاہوں نے جب بھی بیٹی دی ہے علم دیکھ کر دی ہے. اللہ اکبر. کب بیٹی اسے دوں گا، یہ کیا ہے، اس کا علم کیا ہے. کہتے ہیں مامون رشید نے پھر خود درمیان میں لقمہ دیا. خلیفہ کو بولنا پڑا امام سے کہ حضور آپ ہی سوال بھی واضح کر دیجئے اور جواب بھی دے دیجئے. سوال بھی امام کا اور جواب بھی امام کا. فرمایا تمہارے سوال میں 21 پہلو نکلتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. یقیناً مجھے جملہ یاد آتا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. فرماتے ہیں العلم نقطۃ، علم ایک نقطہ ہے. کسرحل، کسرہ سین سے یا سے کسرحل جاہلون، اسے توڑ دیا ہے علم طلب کرنے والوں نے جو علم کے پیاسے ہیں، یا اسے پھیلا دیا کثیر کر دیا ہے علم کے طلبگاروں نے جو ابھی عالم نہیں بن سکے. جاہلون. علم ایک نقطہ ہے، سوال ایک ہے. اس سوال سے امام نے 21 شقیں نکال دی. اللہ اکبر. مولا آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ سمپل جواب دے دیتے. تو پلٹ کے مولا فرمائیں جواب کون سی شقہ دیتا جب سوال میں 21 شقیں موجود ہوں. اللہ اکبر. امام نے سوال کھولنا شروع کیا. حالت احرام، احرام کی قسمیں. واہ 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 واہ. محرم، محرم، محرم کی قسمیں. تو پہلے کا صحیح بات. اس کے بعد عمل، عمل کی قسمیں. اس کے بعد مقام، مقام کی قسمیں. امام نے ایسے پھیلانا شروع کیا واہ واہ. جیسے خدا نے زمین کو کعبے کے نیچے پھیلایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے جی. احرام کی 2 قسمیں، ایک عمرے کا احرام، ایک حج کا احرام. ٹھیک. اس کے بعد محرم کی قسمیں، آزاد کہ غلام، عالم ہے یا جاہل. عمل کی قسمیں، پہلی بار کیا ہے یا بار بار شرمندہ ہے واہ واہ واہ. نادم ہے یعنی واہ 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 واہ. یا مصر ہے. اللہ اکبر اللہ. امام تو ایسے کھولتے جا رہے تھے مسائل کو. پھر فرماتے ہیں کہ شکار، شکار کی بھی قسمیں ہیں. شکار کون سا کیا ہے، بڑا حیوان یا چھوٹا حیوان، خشکی کا حیوان واہ واہ واہ. تری حیوان واہ واہ واہ. یا زمینی حیوان یعنی خشکی اور تری، یا پانی کا حیوان. پھر فرمایا کہ کہاں پر کیا ہے شکار، حدود حرم میں کیا کہ حدود حرم سے باہر کیا. اللہ اکبر. خدا آپ سب کو نصیب کرے حج. اتنا آہستہ آمین کہیں گے تو پھر تو امام کے آنے کے بعد جائیں گے. ایسے ڈرتے ہیں آمین کہتے ہوئے، اس سے آمین پر ٹیکس لگا ہوا. اتنا زور سے سنیں ان کی آمین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ سب مل کر اجتماعی آمین کہتے. اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام.
پوچھیں امام سے، مولا یہ کیا دعا مانگ کے چلے گئے؟ ہر سال حج، غریب کی بیٹیوں کی شادی نہیں۔ آج کل بڑے صاحبان فلسفہ آ گئے جو چھٹے امام سے بھی زیادہ قابل ہو گئے۔ امام کو نہیں پتا تھا کہ حج کے بجائے کہتے کہ جاؤ غریب کی بیٹی کی شادی کرو، حج چھوڑ دو۔ یہ وہی والی بات ہے قبلہ، سہم امام نکال کے فاتحہ پڑھواتے ہیں ابا کا، تو حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ۔ سہم امام تمہارا مال تھوڑی ہے کوئی، سہم امام تو امانت امام ہے، واہ 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 واہ، اس پہ ثواب کمانے کہاں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کہاں چلے؟ امام کے نام سے نکالے ہوئے 10 روپے پہ نگاہ، اپنے 80 روپے جیب میں ہیں، پھر ابا کا فاتحہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات تو مشکل ہے لیکن ہے ایسا ہی۔ چلیے بات کو سمیٹتا ہوں، اور وہ سوال پہ سوال امام کے تھے، اور امام جواب پہ جواب خود دے رہے تھے۔ میں نے اس لیے دعا کروائی تھی کہ یہ مسائل سننے کو ملیں گے آپ کو جب جائیں گے حج پر، مگر شکار کا کفارہ بیان تب بھی نہیں ہوگا جو کہ شکار آپ کرتے ہی نہیں۔ امام نے ایک ایک شق کا جواب دیا، چھوٹا شکار ہو حیوان اس کا کفارہ الگ، بڑا ہو اس کا کفارہ الگ۔ خالی ایک مثال کفارے کی دیتا ہوں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، ایک بیچارہ حاجی حج کر کے واپس آیا مدینے میں، جیسے کہ اس زمانے میں یہ تقریباً اصول رہا کہ مدینے میں حج کے بعد لوگ زیارت قبر پیغمبر کے لیے آتے تھے۔ اب وہ حج کے احرام میں شتر مرغ کے انڈے بھون کر کھا چکا تھا، تو اس کا کفارے کا مسئلہ پوچھنے پہنچ گیا دربار خلافت میں۔ دربار خلافت میں بیٹھے ہوئے افراد ایسے تھے کہ جنہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ خیر انہیں کیا مسئلہ معلوم تھا یہ انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا، تو ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ آپ بتائیے آپ بتائیے۔ بیچارے کو وہاں سے پورے زگ زیگ کرتے ہوئے لے گئے مشکل کشا کے در تک۔ ارے نہ مال یہاں سے پورا ملتا ہے نہ علم یہاں سے ملتا ہے، علم بھی وہیں سے ملتا ہے جہاں سے مال، کہ در علی ابن ابی طالب کا وہی تو ہے در، وہی تو حیدر۔ واہ 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 واہ، گئے۔ اور اب کیا مشکل کشا کا دروازہ ہے، دونوں شہزادے بیٹھے، جنت کے جوانوں کے سردار اپنے بابا کے ساتھ۔ اس نے مسئلہ پوچھا، امام فرماتے ہیں یہ مسئلہ، یہ میرا انداز ہے، یہ مسئلہ میرے ان دو بچوں میں سے جس سے چاہے پوچھ لے۔ سوچا بڈھوں کو پتہ نہیں تھا، بڑے حج کیے، بال سفید ہو گئے، مگر کفارہ نہیں معلوم ہوا۔ یہ بچے کیا بتائیں گے؟ اب چونکہ اور کو راستہ نہیں تھا، وہاں سے واپس آ چکا تھا، یہاں آ کے مشکل میں آ گیا کہ بچوں سے پوچھ لو۔ اس نے دیکھا کہ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے سن سال میں کچھ مہینوں کا یا سال کا ایک فرق ہے، اپنے جانتے اس نے امام حسن کا انتخاب کیا۔ ان سے پوچھا کیا کروں؟ فرمایا تجھے اتنا تو یاد ہے کتنے شتر مرغ کے انڈے کھائے تھے؟ اب انڈے تو نہیں بھولتا آدمی، قبلہ جو انڈے خود بناتا وہ نہیں بھولتا، کتنے توڑے تھے اور کتنے بنائے تھے۔ فرمایا جتنے انڈے تم نے شتر مرغ کے استعمال کیے، بھون کر کھائے، اتنی تعداد میں اونٹنیاں لو۔ قبلہ لوگ خالی بکرے کو سمجھتے ہیں کفارہ ہے، اتنی تعداد میں اونٹنیاں لو، ان اونٹنیوں کو حاملہ کرواؤ، اور ان سے جو ولادتیں ہوں، بچے پیدا ہوں، وہ سارے لے جا کر
سرزمین مکۃ المکرمہ ہدیہ پیش کرو کعبے کے اس کفارے کے عنوان میں، الحدی الی الکعبۃ۔ اس نے جب پورا مسئلہ سن لیا اور امام نے جواب دے دیا تو آپ کے والد محترم نے مسکرا کے فرمایا، بیٹا حسن یہ تو بتائیے ساری جو اونٹنیاں حاملہ کرائی جائیں تو ہر ایک کا حمل کامل تو نہیں ہو پاتا، کچھ کے ضائع بھی ہو جاتے، تو گنتی پوری کیسے ہوگی؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام نے مسکرا کے سر جھکایا، بابا جو شتر مرغ کے انڈے تھے وہ بھی تو سب کامل نہیں ہو سکتے، تو جہاں احتمال وہاں نقص کا وہ احتمال یہاں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی کہ کم سنی میں کفارے کے مسائل بیان کرنا کیا امام تقی جواد کی شخصیت۔ اللہ اکبر۔ پھر تفصیلات چھوڑتے ہوئے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور اب پہلے ہی پسینے چھوٹ گئے، عزت گئی، نوکری خطرے میں، اب کوئی گھاس نہیں ڈالے گا 80 سال کے بوڑھے کو 8 سال کے بچے کے مقابلے میں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ 80 سال کے بوڑھوں نے آل محمد کے اماموں کی مخالفت کیوں کی؟ کہ وہاں دال نہیں گلتی تھی، اور جہاں دال نہ گلے وہاں دیگچی الگ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا ہی ہے۔ امام تقی جواد علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ مامون نے کہہ دیا امام سے، اب آپ بھی کوئی سوال کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہیے کہ مرے ہوئے پہ 100 درے، محاورہ بالکل درست ہے یہاں کہ وہ پہلے ہی مر چکا تھا امام کے سوال و جواب کے مسائل میں۔ پھر مامون نے کہہ دیا، اب مامون کہہ دے تو روکے کون؟ کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتا تھا۔ امام نے سوال بھی ایسا کیا کہ جو معاشرے میں ایک قاضی کو معلوم ہونا چاہیے۔ امام نے سوال نہ نماز کا کیا، نہ روزے کا کیا، نہ حج کا کیا، نہ زکوٰۃ کا کیا۔ امام نے تو رشتوں کے حرمت و حلیت کا سوال کیا۔ اتنا تو پتہ ہوگا عورت اور مرد کے رشتے کب حلال ہوتے ہیں اور کب حرام ہوتے ہیں۔ سوچئے ذرا، سوال کا انتخاب دیکھیے۔ نماز اور روزہ حج و زکوٰۃ تو مولوی سے پوچھ کے کر لو گے، یہ تو پتہ ہو کہ محرم کون ہے اور نہ محرم کون۔ امام فرماتے ایک شخص ایک عورت کو صبح دیکھتا، اور صبح کو دیکھنا حرام، ظہر کے وقت دیکھا تو حلال، عصر پہ دیکھا تو حرام، مغرب پہ دیکھا تو حلال، عشاء پہ دیکھا تو حرام، آدھی رات میں پھر حلال ہوگا۔ ابھی جو کچھ وہ کہتے ہیں نا، وہ نیم ملا والی بات کہ جو حلال ہے تو صبح سے شام تک حلال ہونی چاہیے، اور اگر حرام ہے تو صبح سے شام تک حرام ہونی چاہیے۔ یہ کیا لگا ہے تماشا؟ صبح دیکھا تو حرام، ظہر پہ دیکھا تو حلال۔ اب یہ سوال کیسا میرے امام نے منتخب کیا تھا کہ بیٹھے ہوئے سارے رشتے بھول گئے۔ ایسا تو آج تک نہیں ہوا۔ اماں صبح سے حلال، یعنی رشتہ محرم کے اعتبار سے ان کو دیکھنا حلال، ان کو ہاتھ لگانا حلال، ان کی گود میں لیٹنا حلال۔ یہ کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سارے رشتے ذہن میں گھماتے رہے۔ میں کہتا ہوں سوچا بھی نہیں، پہلے ہی بول دیا
کہ میں فیل ہو گیا. کہ جی قبلہ جواب بھی آپ ہی بتائیں اس کا، ہمیں تو نہیں آتا. مولا کیوں بتا رہے تھے؟ یہ محفل ہے، محفل نکاح ام الفضل، اور اس محفل میں دولہا کا امتحان ہو رہا ہے. امام اس نے سوال کیا بالکل بے ربط کہ اس محفل کا حالت احرام کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں تھا. امام نے سوال کیا با ربط. یہی فرق ہے، دنیا کے بنائے ہوئے ربط نہیں رکھتے، خدا کا بنایا ہوا ربط نہیں چھوڑتا. آپ کا سوال محفل کی مناسبت سے تھا. پوچھا کیسے ہو سکتا؟ ارشاد فرمایا ایک خاتون، ایک مرد، کسی اور کی اگر یہ کنیز ہو اور کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی کنیز کو دیکھے تو دیکھنا حرام. صبح کے وقت اسے دیکھا تو حرام، ظہر کے وقت خرید لیا تو حلال، عصر کے وقت میں آزاد کر دیا تو حرام، مغرب کے وقت میں نکاح کر لیا تو حلال، عشاء کے وقت میں زہار کیا تو حرام، آدھی رات کو کفارہ دیا تو حلال. اللہ اکبر. امام نے ایک ہی خاتون، ایک مرد کے رشتوں 4 مرتبہ حلال اور 4 مرتبہ حرام کے عنوان سے مکمل کر. بات تمام ہو. میرا مولا تمام تر مجمع کے ساتھ پھر 70,000 مسائل امام سے پوچھے گئے مختلف ادوار. 25 سال کے سن میں شہید کر دیا گیا. ایک روایت اپنے لیے اور آپ کے لیے. ارشاد فرماتے امام تقی جمال علیہ الصلوۃ والسلام، المؤمن یحتاج الی 3 خصال. مومن محتاج ہے 3 خصلتوں کا. ہر مومن بے نیاز ہے اور معنی میں، محتاج ہے اور معنی میں. امام فرماتے ہیں ہر مومن 3 کا محتاج ہے. بولا کیا مطلب؟ کہ پہلا توفیق من اللہ، ہر مومن اللہ کی توفیق کا محتاج ہے. آپ مسجد میں آ نہیں سکتے، آپ مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے، آپ آل محمد کا ذکر سن نہیں سکتے اگر خدا کی توفیق نہ. توفیق من اللہ، ہر مومن محتاج. پھر آپ فرمائیں دوسری بات، واعظ من نفسہ، اور ہر مومن محتاج ہے کہ اس کے اپنے اندر ایک واعظ کرنے والا ہو. کیا مطلب؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اندر سے اس کام کو اچھا خیال نہیں کر رہے ہوتے. یار کر تو رہا ہوں لیکن مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی آواز اتنی میوٹ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ کام کر بیٹھے. اندر والا بولتا ضرور ہے لیکن. یہ امام کو جملہ واعظ من نفس سے، کسی اور واعظ کو سنے نہ سنے، اپنے اندر والے واعظ کو تو سن لیں. امام فرما رہے. تیسرا قبول ممن ینصحہ، اور ہر مومن محتاج ہے کہ اگر کوئی اس کو نصیحت کرے تو قبول کر لے. یہاں تو میں تو اکڑ جاتا ہوں، نصیحت کی کیسے مجھے آپ؟ تو پھر میں امام کی روایت کی روشنی میں مومن والی خصلت سے محروم ہوں. سب کچھ ہو سکتا ہوں میں، مومن والی خصلت سے محروم. بس بات تمام ہو گئی. فرش ادا پر آ کر بیٹھے اور شروع کیا 3 سے اور مکمل کروں گا 3 پر. امام کی شہادت کی بھی 3 روایات ہیں. طریقہ شہادت، وجہ شہادت.
ان میں سے ایک روایت کہ معتصم باللہ نے جو مامون کے بعد خلیفہ بنا اور ام الفضل کا چچا ہوتا ہے، اس نے اشناس نامی غلام کے ذریعے سے امام تقی جواد کو شربت میں ملا کر 3 مرتبہ زہر دلوایا۔ ایک ہی دن میں امام کو 3 مرتبہ زہر آلود شربت پینے پر مجبور کیا گیا۔ شربت میں برف ڈال کر، یہ جملہ ہے، اس زہر کی خصوصیت کو تیز کرنے کی، شربت میں زہر۔ ایک روایت، شخص کون؟ اشناس غلام ہے، معتصم باللہ کا بھیجا ہوا۔ دوسری روایت امام کی شہادت کے بعد، امام کی شہادت معتصم باللہ نے اپنے کسی خاص مشیر کو پابند کیا کہ امام کی دعوت کرے اپنے گھر، اور امام کی دعوت میں جو کھانا تیار کیا جائے مخصوص امام کے لیے، اس میں زہر ملا، اور امام کو کھانے پر دعوت، اور امام کو بالجبر وہاں پر آنے کے لیے مجبور کیا۔ انتہائی معاذرت منع کرنے کے باوجود بھی امام کو رہائی نہ مل سکی۔ تیسرا جملہ جو ابھی مرثیہ خوانی میں مرثیہ خواں بیان کر رہے، یہ روایت تیسری روایت ہے کہ اس کے گھر میں ہے ام الفضل، اور ام الفضل کو پرابلم کیا ہے؟ ایک تو بادشاہ زادی، یہ حجت خدا مزاجی مل رہے تھے، اس کے گھر کے عیش و آرام کہاں، اس کا مسئلہ کہاں؟ مامون رشید تو بھگت چکا تھا ام حبیبہ اور امام رضا کے معاملات کو، تو اس نے تو اتنا معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ کب؟ جبکہ امام تقی جواد نے سبیکہ نوبیہ سے ایک نکاح کیا، اور اس نکاح کی عنوان سے ام الفضل کو ایک حسد کی آگ، اللہ اکبر، اور اس نے اپنے چچا کو مجبور کیا، چچا کے ساتھ شریک جرم ہوئی، اور امام کو انگوروں میں اپنے ہاتھ سے ملعونہ نے، اپنے ہاتھ سے، انگور بھی وہ کہ جو تقریباً آپ کو دکھائی دیتے ہیں کالے اور نیلے رنگ کے درمیان سے، ان انگوروں میں امام کو زہر دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، امام علیہ السلام نے انگور نوش کیے، 25 سال کے سن میں، زہر سے کوئی اتنی جلدی مرتا نہیں ہے، اور خاص طور سے جوان اگر کوئی ہو تو اس کے اندر کے آرگنز اتنا جلدی متاثر نہیں ہوتے۔ اتنا شدید زہر دیا گیا تھا کہ آنن فانن امام علیہ السلام کی شہادت کے لمحات قریب آ گئے، اور جب امام کی حالت بگڑنے لگی تو اب یہ قاتلہ کہتی ہے، ہائے افسوس، ایک دکھاوا کرنے کے لیے، ایک لوگوں کو بہانہ کرنے کے لیے کہ امام کے شہادت میں غمگین ہے، اپنے سر کو پیٹنے لگی۔ امام فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر دے کے میرا ماتم کر رہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، کیا غربت تھی کہ میرا مولا بغداد میں دم توڑ رہا تھا، امام کا وارث مدینے میں بابا کو یاد کر رہا تھا۔ میں کہوں گا وارث اگر دور ہو تو طی الارض کر کے پہنچتا ہے۔ امام ہادی پہنچے مدینے سے اپنے بابا کی شہادت کے موقع پر، اپنے بابا کے جسم مقدس کو غسل و کفن دیا۔ واہ مصیبت! ارے کربلا میں تو وارث موجود تھا، اسی علاقے میں تھا،
مگر کیا کرے وارث حسین، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ بس میں کہوں گا اپنے امام ہادی کو تعزیت پیش کرتے ہوئے، اے میرے آقا اور مولا، ذیقعدہ کی 29 کو یتیم ہو گئے، لیکن مولا آپ کے سامنے آپ کی بہنوں کو تماچے تو نہیں مارے گئے، آپ کے سامنے آپ کی پھوپھیوں کے سر سے ردا تو نہیں لوٹی گئی۔ آئے غریب حسین، بابا کی لاش کا غم ایک طرف، یتیم حسین پر تماچوں کا زخم ایک طرف، ارے اپنی پھوپھی کے سر سے لٹتی ہوئی چادر کا معلوم ایک طرف۔ رونے والوں، مقابر قریش میں بغداد سے متصل علاقہ، وہاں امام تقی جواد کے جنازے کو لے جایا گیا۔ ایک ایسا ماتم تھا، ایسا شور گریا تھا، امام موسی کاظم کے پہلو میں امام تقی جواد کو لٹایا جا رہا تھا۔ ارے دادا بھی روتے تھے، آئے زہرا بھی ماتم کرنے کے لیے۔